شادی کے 4 ماہ بعد بیوی نے بچہ پیدا کر دیا۔ شوہر نے کہا یہ بچہ میرا نہیں، تم نے بدکاری کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمہ سنا تو آپ نے اس عورت سے فرمایا ایک شیشے کی بوتل میں اپنا دودھ نکال کر لاؤ۔ سب لوگ حیران رہ گئے کہ اب کیا کریں گے۔ جب عورت دودھ نکال کر لائی تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدلیہ میں انصاف کا معیار بے مثال تھا اور ان کے فیصلوں میں ہمیشہ انصاف، توازن اور حقیقت پسندی کی جھلک نظر آتی تھی۔ آپ کے دور میں ایسے کئی واقعات ہوئے جن میں آپ نے اپنے عدلیہ کی غیر متزلزل بنیادوں پر فیصلے دیے، جو آج بھی ہمیں عدلیہ کے اصولوں اور اخلاقی معیار کے بارے میں اہم سبق فراہم کرتے ہیں۔ ایک واقعہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدلیہ کے فیصلوں کی عکاسی کرتا ہے، وہ واقعہ قبیلہ بنو تمیم سے متعلق ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ پیش کیا گیا جس میں ایک لڑکے پر الزامات عائد کیے گئے کہ اس نے ایک مسلمان خاتون سے زنا کیا ہے۔ لڑکا ایک قبیلہ بنو تمیم کا رہائشی تھا اور یہ الزامات اس کے قبیلے کی عزت اور حیثیت کے لیے ایک سنگین معاملہ بن چکے تھے۔ لڑکے کا دفاع کرنے والے لوگ قبیلے کے بزرگ تھے اور ان کا کہنا تھا کہ لڑکا بھی گناہ ہے، لیکن اس کے خلاف گواہ موجود تھے جو کہ اس کے جرم کے گواہ تھے۔ مقدمہ اس وجہ سے خاص تھا کیونکہ اس میں نہ صرف فرد کی عزت و آبرو کا سوال تھا بلکہ ایک پورے قبیلے کی عزت کا بھی معاملہ تھا۔ اگر یہ الزام سچ ثابت ہو جاتا تو نہ صرف لڑکے کی زندگی برباد ہو جاتی بلکہ اس کے پورے قبیلے کی عزت بھی داغدار ہو جاتی۔ دوسری طرف اگر یہ الزام جھوٹا تھا تو اس لڑکے کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنا ضروری تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمے کو غور سے سنا اور اس میں کچھ بنیادی سوالات کیے۔ انہوں نے سب سے پہلے لڑکے کے دفاع میں اٹھائے گئے نکات کو سنا اور پھر اس کے خلاف گواہی دینے والوں سے سوالات کیے۔ اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالت میں اس بات کو واضح کیا کہ جب تک کوئی ثابت شدہ گناہ نہ ہو کوئی شخص مجرم نہیں مانا جا سکتا۔ آپ نے ایک اہم بات کہی، اگر کسی پر الزام عائد کیا جائے اور اس پر کوئی ٹھوس گواہی نہ ہو تو اس پر الزام عائد کرنے والے پر جھوٹ بولنے کا الزام عائد کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقدمے میں گواہوں کے بیانات کو جانچنے اور ان کی شہادتوں کو درست طریقے سے چھاننے کا عمل شروع کیا۔ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ گواہوں کی شہادتوں کا معائنہ کرنے کے بعد ان پر غور کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہوں سے سوالات کرنے کے دوران یہ دریافت کیا کہ ان میں سے کچھ گواہ اس واقعے کو صرف سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر پیش کر رہے تھے اور ان کے بیانات میں تضاد تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہوں کی شواہد کا مزید جائزہ لیا اور انہیں متنبہ کیا کہ جھوٹ بولنا نہ صرف ایک جرم ہے بلکہ اسلامی قوانین کے مطابق اس پر سخت سزا بھی دی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے میں یہ بھی وضاحت کی کہ گواہ کے بیانات میں سچائی کا ہونا ضروری ہے۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تم لوگوں کے بیانات میں سچائی ہے تو ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے اور اگر جھوٹ ہے تو یہ اللہ کے قانون کے مطابق جرم ہوگا۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہوں کی شہادتوں کو ضعیف پایا اور لڑکے پر عائد کیے گئے الزامات کو جھوٹا قرار دیا۔ آپ نے اس لڑکے کو بری کر دیا اور ان گواہوں کو سزا دینے کا حکم دیا جو جھوٹ بول کر کسی کی عزت پر حملہ کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی کے خلاف جب تک سچی گواہی نہ ہو کسی پر الزام عائد نہیں کیا جا سکتا۔ اس فیصلے نے نہ صرف اس لڑکے کی عزت کو بحال کیا بلکہ پورے قبیلے کی عزت کو بھی بچا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کیا
کہ انصاف کی بنیاد ہمیشہ سچائی پر ہونی چاہیے۔ کسی بھی الزامات کی سنجیدگی کو جانچنے کے لیے گواہی کی صداقت کی جانچ ضروری ہے۔ اس مقدمے میں گواہوں کی شہادتوں کو حقیقت کے مطابق جانچنے کی ضرورت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی کے جھوٹے ہونے پر گواہوں کے خلاف کارروائی کی اور اس کا یہ پیغام دیا کہ جھوٹ بولنا نہ صرف انسانی حقوق کی پامالی ہے بلکہ یہ ایک جرم بھی ہے۔ اس واقعے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فرد کی عزت کو بچایا اور اس کے بارے میں جھوٹے الزامات کو مسترد کیا۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ کسی کی عزت کو بغیر ثبوت کے پامال کرنا اسلامی معاشرت میں قابل معافی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی واضح کیا کہ جب تک کسی پر جرم کا ثابت شدہ ثبوت نہ ہو اس پر الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ عدلیہ کا فیصلہ سازی میں ثبوت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس مقدمے کا اثر صرف فرد تک محدود نہیں تھا بلکہ پورے قبیلے کی عزت کا سوال تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ دیا کہ معاشرتی اثرات کے پیش نظر بھی عدلیہ میں فیصلے کیے جائیں تاکہ کسی فرد یا قبیلے کی عزت متاثر نہ ہو۔ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدلیہ کے اصولوں اور ان کے فیصلوں کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ انصاف، حقیقت پسندی اور معاشرتی ذمہ داریوں کا بہترین نمونہ تھا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ عدالت میں فیصلے کرتے وقت نہ صرف فرد کے حقوق کی حفاظت ضروری ہے بلکہ اس کے اثرات پورے معاشرے پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ عدلیہ میں انصاف کی فراہمی میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آنے پائے اور اس کی بنیاد ہمیشہ سچائی اور تحقیق پر ہونی چاہیے۔ اس واقعے نے اسلامی عدلیہ میں انصاف کی طاقت کو اجاگر کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت اور عدلیہ کی اہمیت کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ کر دیا۔ ایک اور واقعہ جو حضرت علی کی عدالت میں پیش ہوا، واقعہ کچھ یوں ہے کہ شادی کے 6 ماہ بعد بچے کی پیدائش اور اس پر زنا کا الزام ایک سنگین مسئلہ تھا جس کا فیصلہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہوا۔ یہ واقعہ ایک تاریخی اور اہم واقعہ ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف کا اعلیٰ معیار قائم کیا اور اس کے ذریعے اسلامی معاشرت میں عدلیہ کی اہمیت اور اس کے اصولوں کو واضح کیا۔ اس واقعے میں مقدمے کی حقیقت اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ واقعہ ایک چھوٹے سے قصبے میں پیش آیا جہاں ایک عورت نے شادی کے 6 ماہ بعد بچے کو جنم دیا۔ اس بچے کی پیدائش کے بعد اس پر زنا کا الزام لگایا گیا۔ شوہر جس سے اس کی شادی ہوئی تھی اسے یہ الزام درست نہیں سمجھا اور یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کیا گیا تاکہ فیصلہ کیا جا سکے۔ ایک روز ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے اپنے مقدمے کی تفصیلات بیان کی۔ مقدمہ تھا کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ شادی کے 6 ماہ بعد بچے کو جنم دیا۔ اس پر الزامات لگائے گئے کہ اس نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں۔ اس الزام کے پیچھے یہ دلیل تھی کہ بچے کی پیدائش شادی کے 6 ماہ بعد ہوئی ہے اور اسلام میں بچے کی پیدائش کی مدت عموماً 9 ماہ ہوتی ہے، اس لیے اسے زنا کا نتیجہ سمجھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ کے سب سے عظیم فقیہوں میں سے تھے اور ان کی عدالت میں فیصلے ہمیشہ انصاف اور حکمت کی بنیاد پر ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقدمے کی نوعیت کو سمجھا اور اس پر گہری سوچ بچار کی۔ ان کا فیصلہ اس وقت کے معاشرتی اصولوں کے مطابق نہ صرف ایک عادلانہ فیصلہ تھا بلکہ اس میں اسلامی قوانین اور اخلاقیات کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمے کی ابتدا میں اس عورت سے پوچھا کہ آیا وہ واقعی اپنے شوہر کے ساتھ 6 ماہ قبل شادی کر کے بچے کی ماں بنی ہے؟ اس عورت نے سر جھکاتے ہوئے کہا، جی ہاں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: میں نے اپنے شوہر سے شادی کی تھی اور اب 6 ماہ بعد بچے کو جنم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات پر کچھ نہیں کہا مگر سوالات کی ایک اور لہر شروع کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقدمے کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے سب سے پہلے اس بات کو واضح کیا کہ زنا کا الزام لگانے سے پہلے اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ بچے کی پیدائش کا وقت کیا ہے۔ اسلام میں بچے کی مدت حمل 9 ماہ ہوتی ہے اور 6 ماہ بعد بچے کی پیدائش غیر متوقع اور غیر معمولی تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ بعض اوقات قدرتی حالات میں کچھ ایسی تبدیلیاں آ سکتی ہیں جو انسانوں کی مرضی یا اختیار سے باہر ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقدمے کی قانونی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے سوالات کیے تاکہ ان الزامات کے بارے میں مکمل طور پر واضح ہو جائے۔ انہوں نے عورت سے کہا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ کتنا وقت گزارا تھا اور کیا وہ شادی کے دوران اس کے ساتھ رہا یا نہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے یہ بھی پوچھا کہ کیا اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی دوسرے مرد سے تعلق قائم کیا ہے۔ عورت نے ان سوالات کا جواب مثبت میں دیا اور کہا کہ اس کا شوہر ہمیشہ اس کے ساتھ رہا اور اس نے کسی اور سے تعلق قائم نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کیس کی تفصیلات کو غور سے سنا اور اس میں ایک اہم اصول کی بنیاد رکھی کہ کسی شخص پر بغیر ٹھوس ثبوت یا دلیل کے الزامات عائد نہیں کیے جا سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی عدلیہ کے اصولوں کے تحت یہ فیصلہ کیا کہ اگر بچے کی پیدائش کے بعد اس کی پیچیت کی تاریخ میں کوئی تنازع ہے تو اس کے حوالے سے مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقدمے کو صحیح طور پر حل کرنے کے لیے ایک عملی قدم اٹھایا۔ انہوں نے اس بچے کا معائنہ کرنے کے لیے طبی ماہرین اور جید علماء کو طلب کیا۔ اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ بچے کی پیدائش کا وقت صرف قدرتی عوامل سے متعلق تھا اور اس میں کسی قسم کی بھی بددیانتی یا غیر اخلاقی عمل کا کوئی دخل نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت اس مقدمے کی تحقیقات کی گئیں اور اس دوران بچے کی جینیاتی نوعیت، صحت کی حالت اور دیگر عوامل کا جائزہ لیا گیا۔ یہ تحقیقات یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوئیں کہ بچہ مکمل طور پر صحت مند تھا اور اس کی پیدائش کا وقت قدرتی تھا۔ تحقیقات کے بعد یہ بات واضح ہوئی کہ اس عورت نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد سے تعلق قائم نہیں کیا تھا اور اس کی پیدائش محض قدرتی عوامل کا نتیجہ تھی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت اور اس کے شوہر کو بلا کر کہا، تم دونوں پر کوئی الزام نہیں ہے اور تمہارے خلاف کوئی سزا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ اس وقت کے عدلیہ میں عدلیہ کی اعلیٰ معیار کی علامت بن گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ عدلیہ میں انصاف کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اس مقدمے کا فیصلہ اسلامی معاشرت میں عدلیہ کی اہمیت اور ضرورت کو اجاگر کرنے والا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیصلے میں نہ صرف اسلامی قوانین اور ضوابط کی پاسداری کی بلکہ ایک اہم پیغام بھی دیا کہ مقدمات میں انصاف کی فراہمی کے لیے صحیح تحقیق اور گواہیاں ضروری ہیں۔ اس فیصلے نے یہ ثابت کیا کہ اسلامی معاشرت میں کسی پر جھوٹا الزام عائد کرنا اور اس کی عزت کو خراب کرنا سخت جرم ہے اور اس کے خلاف سخت سزا دی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقدمے میں عدلیہ کی اہمیت اور فیصلوں کی اہمیت کو واضح کیا۔ انہوں نے ایک عدلیہ کے ذریعے انصاف کی فراہمی کا ایک اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ اس مقدمے میں یہ ثابت ہوا کہ کوئی بھی الزام بغیر تحقیق کے تسلیم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کے خلاف ٹھوس ثبوت نہ ہو۔ کسی کو بے گناہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کیا اور عوامی سطح پر ایک واضح پیغام دیا کہ الزامات کو سنجیدہ اور ٹھوس طریقے سے حل کیا جانا چاہیے۔
اس مقدمے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں انسان کی عزت کا بہت بڑا احترام ہے، اور کسی کے بارے میں بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے الزام لگانا بہت سنگین جرم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ اسلامی تاریخ میں ایک شاندار اور اہم واقعے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جو عدلیہ کے اصولوں، اسلامی معاشرت میں انصاف اور تحقیق کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عدالت میں حاضر ہوا۔ اس کی بیوی نے شادی کے صرف 6 ماہ بعد ایک بچے کو جنم دیا۔ شوہر نے عدالت میں آ کر کہا، یا علی، یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہماری شادی کو صرف 6 ماہ ہوئے ہیں۔ اس نے ضرور کسی اور سے بدکاری کی ہے، میں اسے قبول نہیں کر سکتا۔ یہ الزام نہایت سنگین تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عورت زنا کے مرتکب ہوئی ہے، اور شریعت میں اس کی سزا حد زنا یعنی 100 کوڑے یا سنگساری اگر شادی شدہ ہو، لیکن شرط ہے 4 عینی گواہوں کی یا خود اقرار کرنا یا غیر معمولی حالات میں تحقیق سے ثابت ہونے والا ثبوت۔ عورت خاموش کھڑی تھی، اس نے سر جھکایا ہوا تھا، وہ روتی رہی۔ اس نے بار بار کہا، خدا کی قسم، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ بچہ میرے شوہر کا ہے۔ لیکن شوہر کا اصرار تھا، 6 ماہ میں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں۔ اس وقت مجمع میں موجود لوگ بھی حیرت میں تھے، کچھ عورت پر شک کر رہے تھے، کچھ خاموش تھے، اور سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ شوہر کی بات کو فوراً مانا، نہ عورت کی صفائی کو بغیر تحقیق قبول کیا۔ آپ نے گہرے تدبر کے بعد ایک عجیب و غریب حکم دیا، اے عورت، جا ایک شیشی لے کر آ اور اس میں اپنا دودھ نکال کر لاؤ۔ یہ حکم سن کر تمام لوگ حیران رہ گئے۔ سب سوچنے لگے، یہ کیا فیصلہ ہے؟ دودھ سے کیا ثابت ہوگا؟ زنا یا نسب کا دودھ سے کیا تعلق؟ مگر چونکہ حضرت علی کا علم و فہم سب پر واضح تھا، اس لیے کوئی سوال نہ اٹھا سکا۔ عورت روتی ہوئی گئی اور تھوڑی دیر بعد شیشی میں اپنا دودھ نکال کر لائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیشی کو لیا اور فرمایا، اس شیشی کو کچھ دیر کے لیے ایسے رکھو، ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد شیشی کو دیکھا تو دودھ کے اوپر گاڑھا پانی جمع ہو چکا تھا اور نیچے ہلکی پتلی تہہ رہ گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا، لوگو سن لو، یہ دودھ اس عورت کا ہے جو سچی اور پاک دامن ہے۔ اللہ نے اس کے دودھ کو گاڑھا رکھا ہے، اور اگر یہ زناکار ہوتی تو اس کے دودھ کی تہہ پانی کی طرح پتلی ہوتی۔ یہ بچہ اسی عورت کا ہے اور اسی کے شوہر کا ہے۔ اللہ نے اس کے جسم سے دودھ جاری کیا ہے جو اس کی پاک دامنی کا ثبوت ہے۔ عجیب بات، کیا دودھ واقعی سچ بتاتا ہے؟ یہاں بعض لوگ سوال کر سکتے ہیں، کیا دودھ واقعی زنا یا پاک دامنی کا ثبوت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ محض ظاہری معجزے پر نہیں تھا، بلکہ اس کی بنیاد قرآن و سنت اور فطرت انسانی کے علم پر تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے ماں کے حمل اور دودھ پلانے کو فطری عمل قرار دیا ہے، جس میں اللہ کا نظام کام کرتا ہے۔ اگر عورت بدکار ہو یا اس کا حمل جھوٹ پر مبنی ہو تو اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں کچھ نہ کچھ فرق ظاہر ہو سکتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی فقہی بصیرت اس نکتے کو سمجھ چکی تھی، اس لیے آپ نے فطرت کے اس عمل کو بطور دلیل استعمال کیا۔ حمل کی کم از کم مدت 6 مہینے ہے۔ یہ بات قرآن سے بھی اخذ کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا، اور اس کا حمل اور دودھ چھڑانے کا عرصہ مجموعی طور پر 30 مہینے ہے، اور سورہ لقمان میں فرمایا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال یعنی 24 مہینے ہے۔ اگر 30 مہینے میں سے 24 مہینے نکال دیں تو 6 مہینے حمل کی کم از کم مدت بچتی ہے، یعنی حمل 6 مہینے کا ہو سکتا ہے۔ اس بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت پر زنا کا الزام رد کر دیا اور فرمایا،
جب اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ حمل 6 مہینے کا بھی ممکن ہے تو ہم کسی عورت پر جھوٹا الزام کیوں لگائیں؟ حضرت علی نے نہایت حکمت، عدل اور علم کے ساتھ فیصلہ دیا، عورت کو پاک دامن قرار دیا، شوہر کو توبہ کی نصیحت کی، بچے کو نسباً جائز قرار دیا، مجمع کو ہدایت دی کہ کبھی کسی عورت کی عزت پر شک نہ کرو جب تک تمہارے پاس واضح ثبوت نہ ہو، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں شک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔